السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، صحت، سلامتی اور تقوی والی بہترین زندگی عطا کریں۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ الکافرون کی آیا نمبر 3 کریں گے۔ آپ کو ایک بات یہاں پہ بتانا چاہ رہی ہوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آیا نمبر 3 اور آیا نمبر 5، آیا نمبر 3 اینڈ آیا نمبر 5 سورۃ الکافرون میں سیم ہے۔ ہم دیکھیں گے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ یہ تکرار کیوں آئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کا لیکچر آیا نمبر 3 اور 5 دونوں کو ہی کور کر لے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیسن۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، اللهم بارك لنا في اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ ولا انتم عابدون، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آنسر کر رہے ہیں اس آفر کا جو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیہ مبارکہ میں آنسر بتایا ہے جو آپ نے مشرکین کو دینا تھا۔ تو اس میں آفر یہ تھی مشرکین مکہ کی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اس آیت میں ان کے تمام معبودوں کی نفی کر دی گئی۔ وہ لوگ اللہ کی پرستش تو کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے؟ ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے دیوی دیوتا بھی بنا رکھے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اس پس منظر میں جب وہ مختلف قسم کی دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، اب ان پر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ جس طرح میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالص اللہ کی بندگی کرتا ہوں، اس طرح تم لوگ صرف اور صرف اس کی پرستش نہیں کرتے ہو، لہٰذا تمہاری اس انداز کی پرستش یا عبادت جس میں تمہارے خود ساختہ معبودوں کی پرستش یا عبادت بھی شامل ہے، ایک اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو مصالحت کرنا چاہ رہے ہیں جو یہ گمان کر رہے ہیں کہ تم ان کے خداؤں کو پوجنے والے بن جاؤ، تو آپ انہیں بتا دیں کہ جس کو میں پوجتا ہوں، جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، تم محض گمان کر رہے ہو کہ تم بھی اس کی عبادت کر لوگے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا تم لوگ کر نہیں سکو گے۔
کیوں کیوں کہا گیا اس آیہ مبارکہ میں ایسا؟ اس لیے کہ اللہ کی بندگی کی بنیادی شرط جو ہے وہ توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے تو ساتھ میں بہت سارے معبود بنا رکھے تھے۔ اب جب تک وہ ان سے دستبردار ہو کر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں گے؟ تو عقل سے ماورا بات لگتی ہے نا، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو اس بندگی کو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھی ایک کھیل کی طرح بنا لیا، کبھی اس کی اور کبھی اس کی۔ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اسی بات کو بالکل کلیئر ڈیفائن کر دیا کہ تم لوگوں سے اس کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں کے دیوتی دیوتا بہت سارے دوسرے بھی ہیں۔ جب تک تم لوگ ان سے دستبردار نہیں ہو جاتے، میری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ کوئی اور عبادت جمع نہیں کی جا سکتی۔ ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب یہ لفظ مشرکین کے معبودوں کے لیے خاص طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ فرضی اور وہمی چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیہ میں جو ہے، اس آیہ کی سورہ میں تکرار ہو رہی ہے۔ آیہ نمبر 3 اور 5 سیم ہیں۔ اب اس کے بارے میں مختلف اسکالرز نے مختلف جو ہے تفاسیر کی ہیں۔ کچھ اسکالرز کے نزدیک پہلی آیہ جو ہے وہ حال کو بیان کرتی ہے، اور ایک آیہ جو ہے حال کو بیان کر رہی ہے، اور ایک آیہ جو ہے وہ مستقبل کے مفہوم میں اس کو لیا گیا ہے مستقبل کے لیے۔ لیکن پھر دوسری طرف کچھ اسکالرز ایسے ہیں، جیسے امام شوکانی کا نام منشن کیا گیا تفاسیر میں، کہ انہوں نے کہا کہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اس میں حال ڈیفائن کیا گیا ہے اور اس میں مستقبل، بات تو ایک ہی کی جا رہی ہے دونوں آیتوں میں۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اتنی ساری ڈیٹیل میں جائیں کہ یہ حال ہے، یہ مستقبل کے لیے بات کی گئی ہے۔ سمپل سی بات یہ ہے، اور جو قرآن کا اسلوب ہے، کہ تاکید جو ہے وہ تکرار جو ہے وہ عربی زبان کا عام اسلوب ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ سورہ رحمان پڑھ لیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہ آپ سورہ رحمان پڑھیں تو کتنی دفعہ یہ آیہ ریپیٹ ہو رہی ہے، تکرار ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ریئلائز کرا رہے ہیں، بار بار ریئلائز کرا رہے ہیں، تاکید ہے، ٹھیک ہے؟ تکرار ہوتی ہے تاکید کے لیے، اور قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ آئی ہے۔ سورۃ النبا میں بھی ہے، کَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی ہماری پیاری بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے نکاح کی اجازت کے متعلق آپ نے فرمایا تھا، فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذنوا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بولی۔ کیوں؟ کیونکہ تاکید کی۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے قرآن کے اسلوب سے بھی، اور عربی کا اسلوب بھی، اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ تکرار آتی ہے تاکید کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بھی تکرار کا مقصد یہ بتانا ہے کہ کبھی ممکن ہی نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں، اور نہ یہ ممکن ہے کہ تم کافر ہوتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کو یکسر ترک کر کے ایک اللہ کی عبادت پر قانع ہو جاؤ،
ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ان کو ان کا طریقہ کار جو ہے وہ بتا دیا گیا، مشرکین مکہ کا، خاص طور پہ ان لوگوں کا جن لوگوں کے بارے میں یہ بات تھی کہ آیات بھی نازل ہوئیں تو وہ ان کے دلوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتے ہیں اور وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ ورنہ بہت سارے مشرکین تو بائی دا ٹائم گریجولی مسلمان بھی ہوتے رہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو آخر تک ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو ایسے ہی مشرکین سے یہاں پر خطاب کیا گیا ہے جن کی قسمت میں ایمان کی دولت نہیں تھی۔ تو ایمان کی دولت اس لیے نہیں تھی کہ وہ ایک اللہ کو ماننے پر جو ہے اس پہ ایگری نہیں کر سکتے تھے، اور وہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے بچائے رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔